بات کی گواہی دیتے ہیں. جتنے ہمارے ہاں قبروں کی پوجا کرتے ہیں، خواجہ اجمیری کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، فلاں اور فلاں بزرگ کو پکارتے ہیں، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور نہ جانے کیا کیا نام دیتے ہیں، اللہ کا نام ان کو دیتے ہیں. ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کر کے کھلا ہوا شرک اور شرک اکبر کرتے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ بھی یہی جملہ کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، روزی دینے والا وہی ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے ان امور میں. تو ہم تو یہ مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا. ہم یہ مانتے ہیں فضلاً عن عبد القادر او غیرہ، چہ جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم ایسا ہی مانتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، چھ جائے کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی یا دوسروں کے بارے میں ایسا سوچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے اونچا مقام ہے. یہاں شیخ زید بن ہادی نے حاشیے میں صرف شیخ عبد القادر جیلانی کا تعارف کرایا کہ یہ عبد القادر بن موسیٰ عبداللہ ہے. ہمارے یہاں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہیں. ان کی کنیت ابو محمد ہے، محی الدین ان کا لقب ہے. جیلانی، کیلانی یا عربی زبان میں جیلی بھی کہتے ہیں. یہ جو تصوف میں سلسلہ قادریہ ہے یہ انہی کی طرف منسوب ہے. یہ 488 ہجری میں بغداد گئے جبکہ وہ نوجوان تھے، اور 528 میں انہوں نے وہیں وفات پائی. انہوں نے افتاء، درس وغیرہ دیا، بہت ساری کتابیں لکھی. انہی میں سے الغنیۃ لطالب طریق الحق، جس کو ہم غنیۃ الطالبین کہتے ہیں، یہ ان کی ایک کتاب ہے. اور اس کے علاوہ الاعلام دوسری کتابیں بھی لکھی. امام ذہبی سیر اعلام النبلہ میں ان کا لمبا تذکرہ کر کے ترجمہ بیان کرتے ہیں، اور آخر میں خلاصے کے طور پر کہتے ہیں کہ بالجملہ شیخ عبد القادر یہ بڑی شان والے ہیں، لیکن ان کے بعض اقاویل اور دعووں کے سلسلے میں علماء نے ان پر اعتراض بھی کیا ہے. لیکن ایسے بہت سارے اقوال جو ان کی طرف منسوب ہیں وہ ان پر جھوٹ باندھے گئے ہیں. ان کی کرامتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اہل بدعت بیان کرتے ہیں وہ ان پر جھوٹ باندھی گئی ہے، بناوٹی ہے، خود ساز، خانہ ساز ہے. خیر، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آیا تو اس کا تعارف حاشیے میں تھا، میں نے یہی کر دیا. یہاں مشرکین کا جو جواب ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کو خالق مالک رازق مانتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ آپ اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اور جب آپ کے بارے میں یہ مانتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی دوسرے کا کیا معاملہ ہوگا. آگے یا ولیکن انا مذنب، لیکن پھر کیا کہتا ہے وہ مشرک کہ لیکن میں جو ہوں گنہگار آدمی ہوں. وَأَنَا مُذْنِبٌ وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ جَاهٌ عِندَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے نیک صالح بندے ہیں نا، ان کے اللہ کے پاس بڑے مرتبے ہیں، ان کی شان و شوکت ہے. جاہ یعنی شان ہے، مرتبہ ہے، ہاں تو ان کا مرتبہ ہے. وَأَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ بِهِمْ، لہٰذا میں گنہگار ہوں اور بزرگان دین، اولیاء و صالحین، انبیاء کرام، ان کا بڑا جاہ و مرتبہ ہے رب العالمین کے پاس. اس لیے میں ان کے ذریعے سے انبیاء، صلحاء اور اولیاء کو ذریعہ بنا کر، وسیلہ بنا کر، ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتا ہوں. مانگ رہا ہوں اللہ ہی سے، ذریعہ ان کو بنا رہا ہوں. کیوں بنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں گنہگار ہوں. گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گنہگار ہوں تو میری دعا کی قبولیت کی توقع کم ہے، اور میں ان کو وسیلہ بنا رہا ہوں تو اب میری بات اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے گی. یہ اعتراض وہ کیا کرتا ہے.